یہ دو آیتیں میں پڑھ رہا ہوں سورۃ انعام کی دو آیتیں 130 131 یہ دو آیتیں میں پڑھ رہا ہوں اور یہاں سے پتہ چلے گا معرفت امام کا معرفت امام کا یہاں سے پتہ چلے گا۔ میرے دوستو میں نے کیا میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، میں تو آیتیں پڑھتا ہوں ان کی معنی بتاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ جب قیامت آئے گی تو میں ایک اعلان کروں گا، یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا۔ اے گروہ انسان اور جن، اللہ نے فرمایا میں میدان حشر میں کہوں گا، اے گروہ جن اور انسان، میں نے تم میں ہادی نہیں بھیجے تھے، میں نے تم میں ہادی نہیں بھیجے تھے جو تم پر میری آیتوں کی تلاوت کرتے تھے اور آج کے دن سے ڈراتے تھے۔ ایک گروہ جن اور انسان، میں نے تم میں ہادی نہیں بھیجے تھے جو تم پر میری آیتوں کی تلاوت کرتے تھے اور آج کے دن کے ڈراتے تھے۔ قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتہم الحیات الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین۔ تو وہ اپنے نفس کے خلاف گواہی دیں گے کہ یا اللہ ہاں تم نے بھیجے تھے لیکن ہمیں دنیا کی زندگانی نے گمراہ کیا، اور وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں پتا تھا کہ ہم اس وقت کافر ہو گئے تھے جب ہم نے آپ کے ہادی کو نہیں مانا تھا۔ انہم کانوا کافرین، ہم اس وقت ہی سمجھ گئے تھے کہ ہم نے جب آپ کے ہادی کو نہیں مانا تو ہم اس وقت ہی کافر ہو گئے تھے۔ اب یہاں آ کر اللہ نے کہا ذالک علم یک ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون۔ اللہ نے فرمایا ہاں یہ میں ہر زمانے میں ہادی اسی لیے بھیجتا ہوں کیونکہ میں ظالم نہیں۔ اتنا جملہ میں نے کہا۔ شاید میں قبلہ سمجھا نہ سکا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اے جن اور انسان کے گروہ، کیا تمہیں میں نے ہادی نہیں بھیجے تھے، مسلسل ہادی نہیں بھیجے تھے جو تم پر میری آیتوں کی تلاوت کرتے تھے اور آج کے دن سے ڈراتے تھے؟ تو وہ اپنے نفس کے خلاف گواہی دیں گے کہ ہاں یا اللہ ہم تو اس وقت ہی کافر ہو گئے تھے جب ہم نے آپ کے ہادی کو چھوڑ دیا تھا۔ یہاں ہادی کو چھوڑا، یہاں کافر ہو گئے۔ نہیں میں نہیں سمجھا، میں نہیں سمجھا سکا ہوں۔ یہاں ہادی کو چھوڑا، یہاں کافر ہو گئے۔ اب آئیے پھر قرآن کی طرف، پھر اس آیت کی طرف آنا چاہتا ہوں، پھر اس آیت کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ نے تمام ملائکہ کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس ابا، ابلیس نے ابا کہا، انکر نہیں، پورے قرآن میں انکر نہیں، ابا ہے۔ اب مجھے بتاؤ انکار میں اور ابا میں فرق کیا ہے؟ انکار کیا جاتا ہے زبان سے، آپ نے کوئی کام کہا میں نے کہا نہیں، اور ابا کی کیا معنی ہیں؟ سر کو ہلانا۔ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا، نعرہ حیدری، جملہ میں نے کہا ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ ابلیس نے کیا کیا تھا؟ ابا۔ بس جہاں دیکھیں
نعرہ حیدری. گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ میری گفتگو پر. اور اللہ نے کہا جیسے ہی اپنے ابا کہا وکان من الکافرین، وہ کافرین میں سے ہو گیا، یعنی ایک دم یہاں اللہ کے بنائے ہوئے کا انکار کیا، یہاں کافر بن گیا. تو انہوں نے کیا کہا جب اللہ نے کہا کہ جن اور انسان کے گروہ ہو، کیا تم میں نے اپنے ہادی نہیں بھیجے تھے جو تم پر میری آیتوں کی تلاوت کرتے تھے اور آج کے دن سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتہم الحیات الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین. وہ کہیں گے ہاں یا اللہ، بس جس وقت ہم نے انکار کیا تھا ہم کافر ہو گئے تھے. جس وقت ہم نے انکار کیا تھا ہم کافر ہو گئے تھے. بس یہ ان کے الفاظ تھے. یا اللہ نے کہا ذالک علم یک ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون. تمہیں پتا ہے کہ یہ میں نے ہر زمانے میں اور دور میں ہادی کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ میں ظالم نہیں، میں ظالم نہیں کہ بغیر ہادی کے کسی کو سزا دوں. شاید میں نہیں سمجھا سکا. اللہ نے فرمایا ہر زمانے میں ہادی اسی لیے بھیجتا ہوں کہ میں ظالم نہیں، کیونکہ اگر بغیر ہادی کے کسی کو سزا دوں تو یہ ظلم ہے. مسلمانوں ابھی آؤ ہمارے قریب کہ آج اگر اللہ کا ہادی نہیں اور قیامت میں اللہ ہمیں سزا دے تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے. بغیر ہادی کے اللہ کسی کو سزا دے تو یہ ظلم ہے. اب مسلمانوں سے پوچھو کہ تمہارے پاس ہادی ہے یا نہیں؟ ارے جن کے پاس ہادی نہیں وہ اللہ کو ظالم مانتے ہیں. جن کے پاس ہادی نہیں ان کا اللہ کو وہ ظالم مانتے ہیں. اور جہاں عدل ہے وہاں امام، جہاں عدل ہے وہاں امام ہے. گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ میری گفتگو پر. جہاں 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 عدل ہے وہاں امام ہے. گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ میری گفتگو پر. اب ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج بھی ہادی ہے. اگر ہادی نہیں تو پھر اللہ نے فرمایا میں ظالم ہوں. اب اگر تمہارا خدا پر یقین ہے تو تم کو ماننا پڑے گا کہ ہادی ہے. اور ہاں میرے دوستو، میرے بزرگوں، اسی لیے ہمارے جو اصول دین ہیں وہ کیا ہیں؟ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. یہ آپ نے اصول دین میں امام کیوں رکھا ہے؟ خلیفہ رکھو. اصول دین میں امامت ہے، ولایت نہیں، خلافت نہیں. اصول دین میں امامت ہے اور امامت کے فوراً بعد ہے قیامت. میں نے بڑا جملہ عرض کر دیا ہے. امامت کے بعد فوراً ہے، امامت کے فوراً بعد ہے قیامت. تو میرے دوستو ہونا تو یہ چاہیے تھا جس پر ساری زندگی جھگڑتے رہے، خلافت، ولایت. تو پھر اصول دین میں خلافت کیوں نہیں ہے؟ اصول دین میں ولایت کیوں نہیں ہے؟ ارے اسی لیے کہ قیامت کا تعلق خلافت سے نہیں، قیامت کا تعلق خلافت سے نہیں ہے، قیامت کا تعلق ولایت سے نہیں ہے، قیامت کا تعلق امامت سے ہے.
قیامت کا تعلق امامت سے ہے، کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر انسان کو بلایا جائے گا اپنے امام کے پیچھے۔ لیکن یہ ترجمہ میں نے ایسے ہی کر دیا، حالانکہ یہ ترجمہ غلط ہے۔ میں نے اپنے لیے سوال پیدا کیا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر انسان کو بلایا جائے گا اپنے اپنے امام کے ساتھ۔ بڑا جملہ ہے، بڑا جملہ ہے، غور کریں اسی پر۔ اب آئیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، علی کے لیے رسول نے فرمایا یا علی انت قائد الغر المحجلین، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا سورۃ قاف میں وجاءت کل نفس معہا سائق وشہید، قیامت کے دن ہر نفس آئے گا اپنے شہید اور سائق کے ساتھ۔ علی سائق نہیں، علی قائد ہے۔ قائد اسی کو کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں علم ہو، لاٹھی نہیں، خود آگے ماننے والے پیچھے، بس یہ فرق ہے۔